آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ ہم آپ کو رات کو سونے سے پہلے بتی یعنی لائٹ بجھانے کے حوالے سے سائنسی تحقیق بھی بتائیں گے، لیکن پہلے اس بات کی اہمیت آپ کو احادیث سے بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آگ کے متعلق تو حدیث میں صراحت ہے کہ رات کو سوتے وقت اسے جلتا ہوا نہیں رہنے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ نہ رہنے دیا کرو۔ پیارے دوستو، اس حدیث کا تقاضا ہے کہ رات کو سوتے وقت گھر میں آگ، کوئلوں کی انگیٹھی، گیس یا بجلی کے چولہے اور ہیٹر وغیرہ بند کر دینے چاہیے، بصورت دیگر نقصان کا اندیشہ ہے۔ ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ رات کے وقت کسی گھر میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہو گئیں۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو اس حدیث کے مطابق احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ بجلی کے بلب بھی بجھا دیے جائیں، کیونکہ بجلی آگ کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے میں سونا طبی لحاظ سے بہت زیادہ مفید ہے۔ بعض لوگ زیرو کے بلب کی افادیت کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے رات کو اٹھنے کی سہولت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سہولت تو موقع پر بلب جلا کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا رجحان یہی ہے کہ اس قسم کے بلب کو بھی رات کو سوتے وقت گل کر دینا چاہیے۔ اگر جلتا رہے گا تو سرکٹ شارٹ ہونے سے گھر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں کو آگ لگانے میں شیطانی حرکات کا عمل دخل ہوا کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو۔ بلا شبہ شیطان چوہیا جیسی مخلوق کو اس قسم یعنی جلا دینے کا کام سمجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ دوستو، ان احادیث کی روشنی میں بہتر یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے شیطان کی شر سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعین کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسی حوالے سے چند مزید روایات بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو اس سائنسی تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسا مرض پیدا ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر دینا چاہیے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ آف کر کے سویا جائے، اور سب سے اہم بات یہ کہ رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ چلیے اب آپ کو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مزید روایات بتاتے ہیں، اور اس بارے میں اہل علم کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ دوستو، مذکورہ روایات میں رات کو چراغ یعنی لائٹ کو بجھانے کی تاکید ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں چراغ کی جگہ لائٹ نے لے لی ہے، اس لیے ہم چراغ سے لائٹ ہی کا تصور کریں گے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کو آگ کی وجہ سے نقصان دہ ہونے کے ساتھ مشتق کیا ہے، اور مذکورہ روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے اور اس کے نہ بھڑکنے کے اسباب لازمی اختیار کر دیے جائیں، تو پھر اسے بجھائے بغیر سونا جائز ہے۔ اس لیے حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گا تو منع کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے، جیسا کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے مذکورہ دور میں لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور یوں رات جس کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سو سکے۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو سونے کے کچھ آداب بتاتے ہیں جن کی تاکید تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے چاہیے کہ رات کو جلد سونے کی عادت بنائی جائے۔
روایات میں آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبارہ اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دیں، اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازے بند کرو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ کہو، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ ایسا کرنے سے شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور جان و مال کی حفاظت بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے۔ دوستو، یہ تھے چند آداب جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کرنے کو کہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان آداب کا خاص خیال رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو اور ہم شیاطین اور شیطانی جنات سے محفوظ رہ سکیں۔